بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان کے ایک سینئر اخبار نویس اعزاز سید نے ایک خبر دی ہے کہ آصف علی زرداری کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ ایسی خبر ہے جسے نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس خبر کا راوی ایک مستند، ایک اچھی شہرت رکھنے والا اخبار نویس ہے تو اس پہ ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھ کر اس خبر کو زیر بحث لائیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خبر دینے والا کون ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اعزاز سید کی بڑی خبریں درست بھی ثابت ہوتی ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ بعض خبریں فیلر کے طور پر چھوڑی جاتی ہیں، اس پر ریئیکشن دیکھا جاتا ہے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت بنی تو پیپلز پارٹی نے 4 بڑے عہدے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے 4 بڑے عہدے مسلم لیگ نون سے مانگ لیے۔ ایک تو آصف علی زرداری کی صدارت، دوسرا انہوں نے چیئرمین سینٹ، تیسرا انہوں نے گورنر پنجاب اور چوتھا گورنر KPK۔ مسلم لیگ نون نے یہ چاروں عہدے پیپلز پارٹی کو دے دیے، لیکن پیپلز پارٹی نے حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ ہم یہ سب ہی کہتے رہے کہ بالآخر پیپلز پارٹی حکومت میں شمولیت اختیار کر لے گی، لیکن پیپلز پارٹی نے کسی صورت میں بھی حکومت جوائن نہیں کی، اور ان کے بعض لیڈروں کا تو طرز عمل جو تھا وہ PTI سے بھی زیادہ خراب تھا۔ جس انداز میں وہ مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو زیب نہیں دیتا، لیکن بہرحال ان کو برداشت تو کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی ان لیڈروں کو حکومت۔ لیکن اب ایک نیا شوشہ جب چھوڑا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری کو موجودہ سسٹم سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کی 75 ارکان کی ووٹوں سے قائم ہے۔ مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گی کہ آصف علی زرداری کو ان کی صدارت سے ہٹا دیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں موجود ہے، ان دونوں کے درمیان اتحاد رہے گا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ایسی سیاسی عیاشی نہیں کرے گی کہ آصف علی زرداری کو گھر بھجوا دیا جائے اور پھر ان کی جگہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنا لیا جائے۔ اگر عاصم منیر ملک کے صدر بن جائیں اور وہ موجودہ منصب چھوڑ دیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ماضی میں پرویز مشرف نے اسی طرح آرمی چیف کا عہدہ جب چھوڑا تو ان کی کوئی سے نہیں رہی۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کوئی دلچسپی لے رہے ہیں ملک کی صدارت میں، اور مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ وہ آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ ایسی توڑ پھوڑ پر افورڈ کر سکتی ہے جس سے پورا سیاسی سسٹم ہی الٹ پلٹ ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آصف علی زرداری کو اس طرح ہٹا دیا جائے؟ وہ جس طرح منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں سے، انہیں ہٹانے کے لیے بھی امپیچمنٹ کرنی پڑے گی،
اس کے لیے بھی 3/4 کی اکثریت کی ضرورت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری کو اس وقت ہٹانے کی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے. آصف علی زرداری ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں اور تگڑے ہیں. آصف علی زرداری کئی سیاستدانوں سے زیادہ تگڑے ہیں. اور آصف علی زرداری جو ہے ان کو ہٹانا ایک ناممکن تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے بہت مشکل کام ہے. پھر ایسی کون سی خرابی آ گئی ہے کہ آصف علی زرداری کو ہٹا دیا جائے اور پھر کوئی سسٹم میں تبدیلی کر لی جائے. اس وقت قیدی نمبر 804 کا مقابلہ کرنے کے لیے آصف علی زرداری اور نواز شریف اکٹھے رہیں گے، اور یہ اس وقت تک اکٹھے رہیں گے جب تک کہ قیدی نمبر 804 کو سیاسی طور پر یہ کمزور نہ کر دیں. تو بہرحال یہ اس طرح کے شوشے چھوڑنا تو ہمارے ہاں بہت آسان ہے، اور یہ میرا خیال ہے یہ ملک میں جو کھلبلی مچی ہے یہ چند دنوں بعد یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ ایشو اس لیے ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سیاسی لحاظ سے سوچا جائے تو یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ گورنمنٹ چلانی ہے. اس گورنمنٹ کو توڑ پھوڑ کا شکار کر کے کہیں ایسا تو نہ ہوئی کہ وہ ایک سیاسی افراتفری پھیل جائے. کیا اتنا آسان ہے کہ بےنظیر بھٹو کے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کو مسند صدارت سے ہٹایا جا سکے گا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں.